وہ بزرگ نوجوان کا تھپڑ کھانے کے بعد زمین پر گر چکے تھے۔ بزرگوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، واہ مولا، کبھی پکوڑے کھلاتا ہے اور کبھی تھپڑ کھلاتا ہے، تیرے کیا باتیں ہیں، تیرے کیا رنگ ہے۔ الحمدللہ، بزرگ اٹھے اور چل دیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ افاق فائنینشیل انٹرپرائزز شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اور اس کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، محنت بڑی کوشش کر رہا ہوں، لیکن جو ہے نا وہ رسپانس آپ کی طرف سے بہت کم آ رہا ہے۔ دیکھیں، ایک بٹن دبانے سے اگر میں خوش ہو سکتا ہوں تو پھر میری خوشی کی آج کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ دیں گے، اللہ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ دے گا۔ لازمی سبسکرائب کریں، میں تنگ آ گیا ہوں، میرے سبسکرائبر ہی نہیں بڑھ رہے، کوئی ایک ہی یار آپ بڑھا دو، مہربانی، تھینک یو۔ لائک، شیئر اور بیل آئیکن جب سبسکرائب کر دیں تو یہ بھی کریں۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ یہ کہانی ہے جی، ایک بزرگ جو اللہ والے تھے، وہ ایک دن بارش میں نکلے اپنے گھر سے، ایک جگہ پہنچے، وہاں پہ گرما گرم پکوڑے بن رہے تھے۔ بزرگوں نے پکوڑوں کی طرف دیکھا اور پکوڑے والے نے بزرگوں کی طرف دیکھا، تو بزرگوں کو کہا کہ بزرگوں، یہ پکوڑے میری طرف سے آپ کو کھاؤ، اور پیسے بھی نہیں ہیں، بس یہ کھائیں۔ بزرگ کو تو بہت ہی موجیں لگ گئی، انہوں نے بڑے شوق سے وہ پکوڑے کھائے، گرما گرم، اور آگے چل پڑے۔ اب آگے چل پڑے تو برسات شروع ہوگی، برسات شروع ہوئی، پانی آ رہا، تو بزرگ تو بڑے موج میں تھے اس دن، اتنے زبردست پکوڑے کھائے ہوئے تھے، تو بزرگوں کو بچپنا یاد آ گیا، تو انہیں یاد آیا کہ بچپن میں وہ کس طریقے سے جو ہے نا وہ پانی میں اچھلتے کودتے تھے، تو بزرگوں نے اسی موج میں پانی میں اچھلنا کودنا شروع کر دیا کہ اتنے میں پیچھے سے ایک جو ہے نا وہ نئی شادی شدہ جوڑا آ رہا تھا، اور نوجوان جو تھا وہ اپنی نئی دلہن سے اپنی بے پناہ محبت کرتا تھا، بے پناہ عشق کرنا شروع ہوا تھا، اور بہت پیار کرتا تھا، اور اس کی بہت پیاری دوست بنی ہوئی تھی اس کی بیوی۔ تو یہ بزرگ کے پاس سے جب گزرنے لگے تو بزرگوں کے جو اچھل کود تھی پانی کی، تو اس کی وجہ سے یہ نوجوان بڑا بچا کے اپنی بیگم کو لے کے آ رہا تھا، لیکن جناب وہ بزرگوں کے اچھل کود کی وجہ سے اس نوجوان کی بیگم کے جو کپڑے تھے وہ مکمل طور پر گندے ہو گئے، جو کہ بڑی بچا کے یہ لایا تھا۔ اب وہ جب گندے ہو گئے، اس نوجوان تو آپے سے باہر ہو گیا، اس نے کہا، تم کس قسم کی گندے انسان ہو، تم نے یہ کیا کر دیا، میرے بیگم کے کپڑے خراب کر دیے، تمہیں حیا نہیں آئی؟ اچھا، وہ جناب چھڑائے اپنے میاں کو کہ نہیں چھوڑو، وہ بزرگ ہیں، اور یہ جناب سنے نہیں، اور اس نے جناب غصے میں بزرگ کو رکھ کے ایک زوردار تھپڑ مار دیا، اتنا زوردار کہ بزرگ زمین پر جا کر گرے۔ ادھر بیگم زبردستی لے کر اپنے میاں کو نکل کی کہ یہ تم نے کیا کیا، اور بزرگوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، واہ مولا، کبھی پکوڑے گرم گرم کھلاتا اور کبھی گرم گرم تھپڑ، کیا شان ہے تیری، کیا راز ہیں تیرے، سبحان اللہ، الحمدللہ، تیرے رنگ ہی رنگ، تیرے رنگ رنگ، تیرے رنگ رنگ، کیا بات ہے مولا۔ اور پھر بزرگ اٹھے اور اپنی راہ چل دیے۔ اتنے میں جناب وہ جو میاں بیوی تھے وہ پہنچے اپنے گھر کے پاس، گھر تھوڑا اونچائی پہ تھا اور وہاں سیڑھی پہ چڑھ کر جانا تھا۔ اب سیڑھیوں پہ وہ نوجوان چل رہا تھا کہ اس نوجوان کا پیر پھسلا اور انتہائی برے طریقے سے وہ سیڑھیوں سے لڑکتا ہوا نیچے آ کر گرا، اس کی کمر ٹوٹ گئی، اور اتنے میں وہ اس کی بیگم بھی بھاگتی بھاگتی اس کے پاس پہنچی، اور جو پڑوس اڑوس میں دوست یار تھے سب بھاگ کر پہنچ گئے، اور یہ جو ہے خاتون جو تھی وہ اپنے میاں کو بول رہی کہ دیکھا نا، تم نے اس بزرگ کے ساتھ ایسے کیا نا، تم نے اس کو مارا نا، تم اب یہ گرے ہو، ضرور اس بزرگ نے تمہیں بد دعا دی ہوگی۔ اچھا، یہ سننا تھا تو جو دوست یار تھے اس کے پہنچ چکے ہوئے پڑوس سے اس لڑکے کے، انہیں بڑا غصہ آیا، انہوں نے کہا بھی کیوں اس بزرگ نے اس کو بد دعا دی؟ اس نے کہا جی اس نے بزرگ کھیل رہے تھے پانی میں، وہ سارے میرے کپڑے گندے ہو گئے، یہ غصے میں آ گئے، انہوں نے اس کو مارا، مجھے لگتا ہے بزرگوں نے بد دعا دی ہے۔ ان نوجوانوں کو غصہ آ گیا، انہوں نے کہا یار وہ قبر میں لٹکے ہوئے اس کے پیر، اور یہ ہمارا نوجوان، اور اس نے اس نوجوان کو بد دعا دے کے اس کمر توڑ دی ہے،
हम उसको नहीं छोड़ेंगे। वो नौजवान भागे और उस बुजुर्ग के पास पहुंच गए। निशानियां जो जो उन्होंने उसने बताई थी उसकी बेगम ने, और वो गुस्से में आए बुजुर्गों को मारने के लिए। बुजुर्गों के पास पहुंचे तो बुजुर्गों को उन्होंने बोला कि आपको हया नहीं है? बुजुर्गों, कब्र में आपके पैर लटक रहे हैं और लोगों को बददुआएं देते फिर रहे हैं, आपने उसकी बेगम के कपड़े खराब किए हैं। वो नौजवान है, उसे गुस्सा आ गया, वो मोहब्बत करता है उससे, उसकी वो दोस्त है एक और उसको उसके आप कपड़े गंदे किए, उसने आपको एक थप्पड़ क्या मार दिया, आपने उसे ऐसी बददुआ दे दी उसकी, पता नहीं कहाँ कहाँ से उसकी जो है ना फ्रैक्चर हो गया होगा वो। तो बुजुर्गों ने उन नौजवानों से कहा कि तुम्हें गलत फहमी हो रही है, मैंने कोई बददुआ नहीं दी, मुझे तो फिक्र ही नहीं, जो मेरे साथ हुआ मैं तो उसको खुदा की मसलहतें और ये चीजें समझ रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम। हाँ अलबत्ता एक बात है, मैं तुम्हें बताऊं, वो जो नौजवान जो गिर गया ना, जिसने मुझे थप्पड़ मारा है, उसकी ना दोस्त को मैंने तंग किया था। वो जो उसकी बेगम है ना, वो उसकी दोस्त है, उसको उसकी दोस्त को मैंने तकलीफ पहुंचाई थी, तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। मगर मैं क्या करूं, मेरी दोस्ती मेरे अल्लाह से है। मैंने तो नौजवान को कुछ नहीं कहा, मैंने तो कहा अल्लाह तेरे रंग है ये, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ी देर पहले पकोड़े खाए थे तो तूने गर्मा गर्म पकोड़े खिलाए हैं, अब गर्मा गर्म थप्पड़ खिलाया है, तो तेरी शान है, मैं राजी तेरी रजा में। तो मुझे क्या पता कि उस नौजवान ने जो मुझे थप्पड़ मारा है, तो मेरा दोस्त तो अल्लाह है। जिस तरह उस नौजवान की दोस्त को मैंने तंग किया, उसने मुझे मारा, क्या पता अल्लाह ने इसीलिए मुझे थप्पड़ मारने पे उसको सजा दी हो। कहानी हो गई खत्म, पैसा हो गया हजम। लेकिन ये हमें बहुत गहरा सबक दे रही है, और वो गहरा सबक ये है कि हमें दोस्ती लगानी चाहिए अपने परवरदिगार से, अपने रब से, अपने अल्लाह से। हमारे रब बुजुर्ग परवरदिगार से बेहतर दोस्त हमें मिल ही नहीं सकता। और अफसोस, सद अफसोस कि हमने दोस्ती का अगर मरकज किसी और को खुदा के सिवा करार दिया हुआ है तो हम गलती कर रहे हैं। हाँ, मैं भी इस पर गौर करता हूँ और आप भी मेरे साथ मिलकर गौर करें कि हमें किस से सबसे गहरी दोस्ती करनी चाहिए, और वो हमारा रब है। खुश रहें, आबाद रहें, पाकिस्तान की खुशहाली में किरदार अदा करें, खुद को खुशहाल बना लें। पाकिस्तान जिंदाबाद।